بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رب العالمین کو انتہائی پیار آتا ہے۔ حدیث ہے، رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی اس کو میں خالی ہاتھ واپس کرتا۔ طواف کر رہے اور کہہ رہے قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا وعین جودک یا مولائی لم تنمی۔ یا اللہ یہ دیکھو تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، میں صرف تیری رضا کے لیے سویا نہیں جاگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ پالیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس سے پچھلی آیات اور اس کے بعد والی آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پیچھے بھی گزر گیا کتب علیکم الصیام فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور آگے بھی آ رہا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے ہی کے احکامات ہیں۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے یا قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو پھر ہم چپکے سے اس کو پکاریں، اگر دور ہے تو پھر ہم چیخ چیخ کر پکاریں اس کو۔ وحدہ لا شریک نے خود جواب دی، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو شاہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک روایت میں تھا رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں تم سواری پر جو سوار ہو کر بیٹھتے ہو تو تمہاری سواری کی جو گردن ہے اس سے بھی رب العالمین قریب ہے۔ تو درمیان میں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا مسئلہ بیان فرمایا تو مفسرین ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ رمضان میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور خصوصاً افطاری کے وقت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پورے گھر والوں کو اکٹھے فرما لیتے تھے، اور افطاری کے وقت
دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک سے. تو فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. دعا رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو تکبر کرتے ہیں میری مجھ سے مانگنے سے، عبادت سے مراد یہاں دعا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہر آن مانگنا چاہیے. اور یہی فرق ہے، دنیا میں اگر کسی سے مانگے تو وہ دوستی اور یاری چھوڑ دیتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. وہ ذات وہ ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں، مانگو مجھ سے، لو. باقاعدہ رات کے آخری حصے میں آواز آتی ہے، خصوصاً رمضان میں. اور بعد مفسرین لکھا کہ نہیں پورے سال تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پکارتے ہے کوئی. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ اس کی مرضی ہے اور وہ جانتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. انسان کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا انسان کی عقل، بے شمار چیزیں یہ اپنے لیے ناپسند کرتا، اسی میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے. بے شمار چیزیں یہ اپنے لیے کہتا کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے. اس کی مثال اس بے وقوف نادان بچے کی ہے جو کہتا مجھے یہ انگارہ دے دے، میں نے تو اس تار کو ہاتھ لگانا ہے، بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگانا ہے، میں نے تو شدید بخار ہے، نزلہ زکام ہے، اور وہ کہتا مجھے آئس کریم کھلاؤ. تو اس کی یہ ماننی چاہیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو بڑا جلد باز ہے، ایک منٹ میں آپ سے باہر ہو جاتا ہے. معمولی حالات، کچھ پریشانی آئی، پھر کہتے یا اللہ میں مر ہی جاؤں، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے. ہاں اگر قبول کر لے تو پھر کوئی رہے گا؟ ہم تو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے. بچے نے معمولی سی کوئی بات کی، مر جائے یہ تو مر جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے تو ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو ہو جائے. نہیں، یہ وحدہ لا شریک، وہ حکیم ہے، پروردگار عالم، کہ میرے بندے کے لیے کس وقت کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے، وہ وہی فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر اس کے منہ سے نکلا اور وہ تو دعا کے لیے زمان اور مکان دونوں اہم ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں. فرض نمازوں کے فوراً بعد، اذان کے بعد، جمعۃ المبارک کے دن، عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یہ اوقات، ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی، اور پھر خصوصاً سحری کے وقت کی دعا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام سے تعارف ہو گیا اور یوسف علیہ السلام نے دل یوسف علیہ السلام کا نرم ہو گیا، جب انہوں نے کہا نا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ یا ایھا العزیز مَسَّنَا
وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ۔ اللہ، الفاظ ایسے تھے کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں بڑی ہی بھوک نے، قحط سالی نے، تکلیف نے گھیر لیا ہے، اور چند ہم کھوٹے پیسے لے کر آئے ہیں، اگر اس کے بدلے آپ ہمیں پورا پورا دے دیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ اب ادھر ماں باپ تھے اور یہ بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام پیغمبر، اور میں نے کہا لقد علمتم ما فعلتم بیوسف، بتا تم نے کیا کیا تھا؟ انت یوسف، آپ یوسف؟ ہاں جی میں یوسف، یہ میری امیر میرا بھائی ہے۔ اچھا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور پورے خاندان والوں کو لے آؤ۔ حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن جب گھر آئے، میں اصل جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کا وقت، یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، 10 کے 10۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگ لے رب سے، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک معصوم بچے کو باپ کا نور نظر اس سے علیحدہ کرنا ایک گناہ، پھر اس کو کنویں میں پھینکنا اور گناہ، پھر ایک آزاد بچے کو بیچنا ایک اور گناہ، ایک گناہ کیا، گناہوں پر گناہ کیے ہیں۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے لیے رب سے دعا مانگ، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہم خطا کار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم، یعنی کہ آؤ اب دعا کرتے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ہمارے استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی تھے، باقاعدہ طالب علم شرط لگاتے تھے، نہ ہونے والا کام چلو جی استادی سے کہتے ہیں جی دعا کرواتے ہیں اور یہ کام دیکھتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جب وہ حضرت فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے۔ لیکن جب جاتے تھے طریقہ کیا تھا؟ فرماتے تھے کہ ساتھی آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے ابھی دعا مانگ لیتے ہیں، یا اللہ اس بھائی کا یہ کام ہے، یہ ضرورت پوری فرما دے۔ فرمایا اصل دعا میں رات کو کروں گا، آپ کے اطمینان کے لیے ابھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، لیکن اصل تو وہ وقت ہے، اس وقت میں پھر اللہ اپنے رب سے بات کریں گے۔ سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ بیٹے میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، لیکن اب نہیں، رات کے آخری حصے میں، وہ وقت ہے جب سب سوئے ہوئے ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، سب لوگ طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، کر کرا کے رو دھو کر تھک ہار کر سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اکیلے طواف کر رہے اور کہہ رہے قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا وعین جودک یا مولایا لم تنمی، یا اللہ یہ دیکھو تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، میں صرف تیری رضا کے لیے سویا نہیں جاگ رہا، وعین جودک یا مولایا لم تنمی۔ رات کا جو خاص طور پر آخری وقت ہے، آخری حصہ ہے، یہ دعا کے لیے بہترین ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے لیے وقت اور پھر مکان بھی ایسا ہو، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، ہاں مزدلفہ ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میری جو دعائیں عرفات میں رہ گئی تھی میں نے اپنے رب سے مزدلفہ میں منوا لی۔ مزدلفہ بڑی بابرکت۔ بہرحال تو پھر حتیم میں جا کر اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین کو آزاد فرما دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ حرمین کو آزادی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرما دے۔ ہاں حرمین اب آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرما دے کہ مسلمان جائیں، اپنے گناہ بخشوائیں، اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھیں،
اور بدبختوں نے کیا ہے، حرمین کو بند کر دیا ہے کہ کیا ہے، کرونا ہے اور کرونا ہے۔ سنیما چل رہے ہیں، سنیماؤں کی باقاعدہ افتتاح ہو رہے ہیں، اور حرمین کیا ہے، بند ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیسے نہ آئے؟ تو حتیم میں جا کر ملتزم پر رب کے گھر کی چوکھٹ پر جب انسان ہاتھ رکھ کر رب سے مانگتا، خدا کی قسم دل گواہی دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا اور قبول ہو رہی۔ یہ سب کچھ ہم سے کیا ہے، چھین لیا گیا، اور ہم کیا ہے، آرام سے خواب خرگوش مزے لے رہے ہیں کہ کیا بات ہے، مسئلہ ہی کوئی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، نہ کوئی معتمر عمرے کے لیے جا رہا ہے، نہ کوئی حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، نہ وہاں تو آئے ہو رہی ہے، نہ کوئی مسائل ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ ہے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ انسان کی انتہائی عاجزی ہے جب رب کے سامنے یہ ہاتھ پھیلاتا ہے، رب العالمین کو انتہائی پیار آتا ہے۔ حدیث ہے، رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی اس کو میں خالی ہاتھ واپس کروں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے، وقت متعین ہے، وقت متعین ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز کب بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی قبولیت کے 3 درجے لکھے، فرماتے کبھی تو اگر انسان کے لیے وہ چیز بہتر ہو تو اسی وقت مل جاتی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دعا مانگ رہا ہے اس پر ایک اور مصیبت آ رہی ہوتی ہے، ایک پریشانی آ رہی ہوتی ہے، یہ جب دعا مانگتا ہے یہ دعا جاتی ہے اور اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں خیر نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی، اچھائی نہیں ہوتی، تو جب یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں رب العالمین کہ میرے بندے تیرے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، یہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، ضائع نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس کو بے شمار اجر ایسے ملیں گے کہ یہ حیران ہوگا کہ اللہ کس چیز کا اجر ہے۔ رب العالمین کی طرف سے آواز ہوگی میرے بندے تو نے مجھ سے یہ مانگا، یہ مانگا، یہ مانگا، لیکن تیرے حق میں یہ بہتر نہیں تھا، میں نے تیرے لیے سارا کچھ ذخیرہ کر رکھا، آج دے دو میرے بندے کو، مالا مال کر دو اس کو۔ یہ بندہ کہے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور آج مجھے مل، کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ مانگنا چاہیے رب العالمین سے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، ہاں ہو نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، اذ نادى ربه نداء، اس لیے رب فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے چپکے سے پکارو، تنہائی میں پکارو، وہ رب کو زیادہ وحدہ لا شریک۔ اور کبھی اجتماعی کہ کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا ہے سب کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن شرط کیا ہے، فاستجیبوا فلیستجیبوا لی، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان یقین کے ساتھ دعا کریں۔ حدیث ہے ان اللہ تعالی لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت سے، جیسے ہم ایک ہے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا پڑھنا، معذرت کے ساتھ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا یہ پڑھتے ہیں، یہ ہم دعائیں پڑھتے مانگتے نہیں ہیں، دعا مانگنا اور چیز ہے اور پڑھنا اور چیز ہے، ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھنا نہیں، رب سے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، نہیں، دل اور زبان دونوں کیا ہوں جب اکٹھے رب سے مانگتے ہیں، پھر وحدہ لا شریک، فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ تمہیں نیکی کا راستہ مل جائے، راہ راست پر آ جاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، آگے مزید روزے کے احکام انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.